بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت ایک جگہ متعین کر دیا ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص خواہ کافر یہ ہو یا فاجر، حتیٰ کہ طہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ انسان، جنات، چرند پرند، الغرض ہر جاندار پر اللہ نے موت فرض کی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانوروں کے بارے میں ایک حیران کر دینے والی بات بتائی۔ آپ نے فرمایا، پرندے، کیڑے اور جانور بھی یقینی طور پر طبی موت مرتے ہیں، لیکن ان طبی موت مرنے والے پرندوں کے مردہ جسم کسی کو نظر نہیں آتے۔ آخر یہ لاشیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ مثلاً ہمارے علاقوں میں بے شمار پرندے، بلیاں، چوہے اور دوسرے جانور پائے جاتے ہیں۔ یہ جانور اپنی طبی موت مرتے ہیں۔ روزانہ ہزاروں پرندے اور دوسرے جانور مرتے ہوں گے، لیکن ان کے مردہ جسم ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتے۔ البتہ ان مردہ جانوروں کی لاشیں ہمیں نظر آتی ہیں، جو قید میں مر جائیں یا انہیں زہر دے دیا ہو یا شکاری نے کسی پرندے کو گھائل کیا ہو۔ آہستہ آہستہ دم نکلتے ہوئے اپنے کسی جانور کو نہیں دیکھا ہوگا، یہاں تک کہ کسی چیونٹی کو بھی نہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ مردہ اجسام تمہیں اس لیے نظر نہیں آتے کہ پرندوں اور دوسرے جانوروں کو اپنی موت کا علم اللہ کی طرف سے پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ وہ اس مقرر وقت سے پہلے پہاڑوں کی غاروں، کنوؤں، درختوں کے کھوکھلے تنوں، زمین کے سوراخوں یا گہرے گڑھوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہیں پر ہی مر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جس کی وجہ سے آج انسان سکون سے سانس لے رہے ہیں، ورنہ اگر باقی جانوروں، کیڑوں کو چھوڑ کر صرف پرندوں کو ہی لیا جائے تو ایک اندازے کے مطابق دنیا میں پرندوں کی تعداد 700 ارب ہے۔ اگر یہ پرندے سر عام طبی موت مرتے تو زمین پر قدم رکھنے کی جگہ تک نہ ملتی، ہر طرف ان کے مردہ جسم ہوتے اور گندگی اور بے شمار بیماریوں کا سبب بنتے۔ تو پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد یہ پتہ لگانا ہے کہ آیا حضرت عزرائیل علیہ السلام ہی انسانوں کی اور جانوروں کی روح اور پرندوں کی روح قبض کرتے ہیں، یا پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی اور فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا بہتر علم رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جانوروں اور کیڑے مکوڑوں اور درختوں کی روحیں تسبیح میں ہیں۔ جب ان کی تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو ان کی روح قبض ہو جاتی ہے، لہٰذا ان کی روحیں ملک الموت کے قبضے میں نہیں۔ اکثر محدثین اس روایات کو ضعیف مانتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں کی روحیں بھی حضرت عزرائیل علیہ السلام ہی قبض کرتے ہیں۔ بعض نصوص سے اس بات کی طرف واضح اشارہ ملتا ہے کہ تمام ارواح کی روحیں قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو سونپی ہوئی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ملک الموت نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں ایک مچھر کی بھی روح اللہ کے حکم کے بغیر قبض نہیں کر سکتا۔ علامہ ابن حجر حتمی اپنی کتاب فتاوی حدیثیہ میں فرماتے ہیں کہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تمام جانداروں میں روح ہوتی ہے اور روح حضرت عزرائیل علیہ السلام ہی قبض کرتے ہیں۔ امام قرطبی اس کے ذیل میں فرماتے ہیں، اس حدیث مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ذی روح کو قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو دی ہوئی ہے۔ نیز امام مالک بن انس رحمۃ اللہ سے دریافت کیا گیا کہ آیا مچھروں کی روح بھی ملک الموت قبض کرتے ہیں؟ تو انہوں نے دریافت کیا، کیا ان میں جان ہے؟ جواب دیا گیا، جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، بس پھر ان کی جان بھی ملک الموت ہی قبض کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں آیا ہے، اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے۔ جانور کو مرنے سے پہلے موت کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے بارے میں محققین کے کچھ اختلاف پائے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی ایک حکایت ہے کہ جس کو مولانا روم رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب رومی میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی سے کہا کہ میرے گھر میں ایک کتا اور بلی ہے، میں ان کی بولی جانتا ہوں۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ کتا اور بلی ایک دوسرے کے مرنے کی باتیں کرتے ہیں
تو وہ کہتے ہیں کہ کل گھوڑا مر جائے گا تو ویسا ہی ہوتا ہے۔ یہ ایک مخصوص روایت ہے، لیکن جانوروں اور پرندوں کو اپنی موت کے بارے میں پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جانور اور پرندے بھی اپنے مرنے والوں کی موت پر روتے ہیں۔ جانور اور پرندے بھی اپنے مرنے والوں کی موت پر روتے ہیں۔ ایک کوے کی بات کرتے ہیں کہ جب کسی کوے کو موت آ جاتی ہے تو اس کی لاش پر بے شمار کوے اکٹھے ہو کر روتے ہیں۔ کوے کئی دن تک سوگ میں رہتے ہیں۔ اپنے عزیزوں اور دوستوں کے مرنے پر رونے کے حوالے سے بات کی جائے تو سب سے مشہور بندر ہیں، جو شور شرابہ انسانوں سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ اگر کسی بندریا کا بچہ مر جائے تو وہ اتنا روتی ہے کہ دیکھنے والوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔